بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کے پہلے باب فی المواعظ والامثال کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم چند جملے ہیں جن کی عبارت، ترجمہ، تشریح اور ترکیب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، قصص الاولین مواعظ الاخرین۔ نمبر 2، رأس الحکمت مخافۃ اللہ۔ نمبر 3، زر غبا تزدد حبا۔ نمبر 4، لیس الخبر کالمعاینۃ۔ نمبر 5، عند الرہان تعرف السوابق۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلے لوگوں کے واقعات بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ کبھی کبھی زیارت کرو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ خبر آنکھوں دیکھی نہیں ہے۔ گھوڑ دوڑ کے وقت آگے بڑھنے والے گھوڑے پہچانے جاتے ہیں۔ 5 جملے ہیں، عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا جملہ ہے، قصص الاولین مواعظ الاخرین، پہلے لوگوں کے واقعات بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار سابقہ امتوں کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں وہ امتیں بھی ہیں جو کہ ایمان لائیں، اور وہ امتیں بھی ہیں جنہوں نے وقت کے نبی اور رسول کا انکار کیا، نتیجتاً اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ان میں واعظ و نصیحت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو پھر انعام و اکرام کا معاملہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو سابقہ امتوں کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے پہلا جملہ۔ نمبر 2، رأس الحکمت مخافۃ اللہ، سمجھداری کی جڑ اور بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ کون بندہ کتنا زیادہ سمجھدار ہے اس کا پتہ اس چیز سے نہیں چلتا کہ وہ کتنے زیادہ پیسے کما لیتا ہے، اس کا پتہ اس چیز سے نہیں چلتا کہ وہ گفتار کے اندر کتنا تیز ہے، معاملات کے اندر کتنا تیز ہے، بلکہ سمجھداری کا پتہ اور اندازہ چلتا ہے کہ فلانے بندے میں اللہ کا کتنا خوف اور کتنا ڈر ہے۔ جس میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا وہ دوسروں پر زیادتی نہیں کرے گا، دوسروں پر ظلم نہیں کرے گا، اور اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ سمجھدار اور دانا آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے۔ تیسرا جملہ ہے، زر غبا تزدد حبا۔ یہ اصل میں حدیث مبارک ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کبھی کبھی زیارت کیا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کے پاس کبھی کبھی جاتے ہیں، ہفتے بعد جاتے ہیں، 2 ہفتے بعد جاتے ہیں، مہینے بعد جاتے ہیں، جتنے عرصے بعد آپ جائیں گے اتنی ہی زیادہ اس کے ساتھ آپ کا محبت اضافہ ہوگا، تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اور جو بندہ روز ہی چلا جاتا ہے تو ایسے بندے کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بن بلائے مہمان کی قدر نہیں کی جاتی۔ اسی لیے جب بھی جائیں اس وقت جائیں جب آپ کے جانے سے آپ کی اہمیت میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کے وقار میں اضافہ ہو۔ چوتھا جملہ ہے، لیس الخبر کالمعاینہ۔ ایک ہے کہ ایک بات آپ نے سنی ہے اور دوسرا ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو جو چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اس چیز کا مقابلہ سنی ہوئی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ جو آدمی سنتا ہے اس میں اس چیز کا احتمال ہے کہ سننے والے نے مرچ مسالہ لگا کر بیان کر دی ہو، یا اس نے جھوٹ بول دیا ہو، یا اس کو صحیح سمجھ نہ لگی ہو، یا اس تک پورا واقعہ نہ پہنچا ہو۔ لیکن جو بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے سیاق و سباق کا اور اس پوری بات کا مکمل طور پر صحیح طریقے سے علم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی سنی سنائی بات آنکھوں جیسی بات کے مقابل نہیں آ سکتی۔ اور 5واں جملہ ہے، عند الرہان تعرف السوابق۔ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے۔ محاورے کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ انسان کا پہلے تو انسان بہت شیخی مارتا ہے کہ میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن جس وقت آزمائش ہوتی ہے تو اس وقت پھر کھرے کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرا گھوڑا تو بہت زیادہ تیز دوڑتا ہے،
پورے شہر میں کوئی گھوڑا اس کے مقابلے میں تیز نہیں دوڑ سکتا. پتہ تو اسی وقت چلے گا نا جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوگا. تو اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بارے میں شیخی مارتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، تو جس وقت آزمائش آئے گی، جس وقت امتحان ہوگا تو پھر پتہ چلے گا. جیسا کہ ایک دوسرا محاورہ بھی ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت یا تو آدمی کی عزت و تکریم ہوتی ہے یا اس کی اہانت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اس کا تشریح تھی. اس کے بعد چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. ترکیب اس کی آسان ہے، تقریباً سارے ہی جملوں میں مبتدا خبر ہے سوائے ایک اس جملے کے. قصص مضاف الاولین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور مواعظ مضاف الاخرین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایسے ہی دوسرا جملہ ہے، رأس مضاف الحکمہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مخافہ مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نمبر 3 زر غیبہ. یہ جو زر ہے یہ امر کا صیغہ ہے، جیسے قل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور جو غبن ہے یہ صفت ہے موصوف محذوف کی. اصل میں اس کا یہاں پہ موصوف محذوف ہے، وہ ہے زیارتن. زر زیارتن غیبہ. غیبہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی کبھی کبھی آپ زیارت کرو. تو زر فعل، انت ضمیر اس میں فاعل، زیارتن موصوف، غیبن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ زر کے لیے بنے گا مفعول مطلق. تو زر فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور تزدد فعل انت ضمیر اس میں فاعل ہے اور حبہ اس کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. اس کے بعد لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. افعال ناقصہ کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اسم پر رفع آتا ہے، اس کی خبر پر نصب آتا ہے. تو خبر یہ اس لیسا کا اسم ہے، اور کاف یہ مثل کے معنی میں ہے، معینہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے مثل کا. تو مثل مضاف، معینہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ بنے گا لیسا کی خبر. لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد آگے دیکھیں، عند الریحان تعرف السوابق. عند مضاف الریحان مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کے اس کو آپ نے مبتدا نہیں بنانا. مبتدا اس لیے نہیں بنانا کیونکہ جو عند ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف کبھی بھی مبتدا واقع نہیں ہوتا. تو یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا تعرفو کا مفعول فی. مفعول فی اس لیے بنائیں گے کیونکہ ظرف وہ مفعول فی ہوتا ہے. تعرفو فعل مجہول اور السوابق اس کا نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو اس طرح اس کی ترکیب مکمل ہوگی.